الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ محترم خواتین و حضرات، جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ لوگوں کے درمیان ایک اہم موضوع اولاد کی تربیت میں ماں باپ کا کردار، کچھ باتیں اس موضوع کے تحت آپ کے سامنے آئی تھی اور وقت نہ ہونے کی بنا پر میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ باقی باتیں آئندہ درس میں بیان ہوگی۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج کے اس درس میں انشاءاللہ العزیز جو باتیں ادھوری تھی ان باتوں کو بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے گزشتہ درس میں جو کچھ باتیں آئیں، پہلی بات یہ تھی کہ اولاد اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے، اور ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے اولاد نیک ہوں، صالح ہوں، ماں باپ کے نام کو روشن کریں سماج اور سوسائٹی کے اندر۔ اور یہ بات بھی وضاحت کی گئی کہ ماں باپ کے صرف چاہ لینے سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے، بلکہ اس کے لیے ہمیں کچھ محنت، کچھ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، جسے ہم بچوں کی یا اولاد کی تربیت کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بات آپ کے سامنے یہ بھی آئی کہ بچوں کی تربیت کا آغاز کب سے ہو۔ اس سلسلے میں نے چند قرآن اور حدیث کے حوالے سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے کی تھی کہ بچوں کی تربیت کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب ماں باپ نکاح کے خواہش مند ہوتے ہیں، نکاح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس وقت سے ہی بچوں کی تربیت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیسے ہے، اس کی وضاحت کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کے انتخاب کے سلسلے میں جس چیز کی تلقین فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب رشتے کا انتخاب ہو، رشتے ناطے یعنی کہ جب رشتے ناطے دیکھے جائیں تو اس سلسلے میں اس موقع پر ہمیں دین کو فوقیت دینی چاہیے اور دین کی بنیاد پر ہمیں رشتے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو بہترین متاع قرار دیا۔ اس کے بعد جو بات آپ کے سامنے آئی کہ نکاح کے بعد اب جو مرحلہ آتا ہے میاں اور بیوی کی زندگی میں کہ اس کی زندگی میں ایک امید جاگتی ہے کہ اس کے گھر میں ایک بچہ جنم لینے والا ہے۔ ایسے وقت میں ضروری ہے کہ ماں باپ اللہ رب العالمین کے حضور میں دعا کریں کہ اللہ رب العالمین نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں انبیاء کرام کی دعاؤں کا ذکر کیا گیا آپ کے سامنے، رب ھب لی من الصالحین،
रब्ब हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। इसी तरीके से रब्ब इजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। इसी तरीके से रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इन दुआओं का जिक्र आपके सामने किया गया और बताया गया कि इन दुआओं का हमें ख़ास एहतमाम करना चाहिए, ताकि इन दुआओं के ज़रिए से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से बच्चे की नेक होने के लिए दुआ मांगे कि अल्लाह हमें नेक औलाद अता फरमा, साले औलाद अता फरमा, दीन पर चलने वाला औलाद अता फरमा। ऐसे नेक और सारे औलाद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें कसरत के साथ दुआ मांगनी चाहिए। और यकीन मानिए औलाद की तरबियत में जो वालिदैन का किरदार है, उनके किरदार में से ये भी एक काम है कि माँ बाप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें। उसके बाद माँ बाप का किरदार क्या है कि वो बच्चे के लिए बेहतरीन नाम का इंतखाब करें। इस सिलसिले में चंद बातें आपके सामने आ गई थी कि बेहतरीन नाम किसे कहा जाता है। ऐसे नामों को हमें रखना चाहिए क्योंकि नाम, सही नाम का असर बच्चे की ज़िंदगी पर हुआ करता है। लिहाजा बच्चे के लिए, अपने औलाद के लिए सही नाम का इंतखाब करें। इसके बाद आज के दर्स में जो बातें आपके सामने आएंगी वो ये है कि जब बच्चा कुछ बोलना शुरू कर दे, यहाँ से माँ बाप क्या करें बच्चे के ताल्लुक़ से, उनके साथ कैसा सलूक करें, कैसा रवैया करें, कौन सा अमल बच्चे के साथ करें ताकि बच्चे की ज़िंदगी में बेहतरीन असर पड़े। उसके लिए ज़रूरी है कि माँ बाप अपने उस छोटे से बच्चे को कलमा सिखाएं। हम जानते हैं कि हमारे बच्चे छोटे होने के बावजूद हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे राइम्स और बहुत सारी चीज़ें जो उनकी अपनी ज़बान भी नहीं होती है, अंग्रेज़ी ज़बान में ऐसे बहुत सारे राइम्स हम बच्चों को याद करा देते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप याद नहीं कराती हैं, बच्चे फिर भी याद कर लेते हैं। आपके अपने मोबाइल से सुनकर, आपके घरों में चलने वाली टीवी के ज़रिए से या किसी और के मोबाइल के ज़रिए से बहुत सारे राइम्स बच्चों को बचपन, बिल्कुल छोटी सी उम्र में, 3 साल के उम्र के बच्चों को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे राइम्स पढ़ते हैं अंग्रेज़ी ज़बान के। मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पर सबसे अहम तरीन काम ये है कि आप अपने बच्चे को कलमा सिखलाएं, कलमे तय्यबा सिखलाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे को आप बार बार कहें और बच्चे से कहलवाएं। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। और कलमा सिखलाएं, उसी के साथ जब जैसे जैसे बच्चा शऊर को पहुँचे, बच्चे को अकीदा सिखाएं। इस बात की तालीम दे बच्चे को कि देखो हमें दुनिया में लाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हमें खाना और पानी देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हमें बहुत सारी नेमतों को देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत बेहतरीन अंदाज में बच्चों को हमें अक़ीदे तौहीद की तालीम देनी चाहिए। इस सिलसिले में औलाद की तरबियत की जब बातें आए और अगर हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का तज़किरा न हो तो शायद मैं समझूं कि बात पूरी ना हो। सूरह लुक़मान पढ़ें। सूरह लुक़मान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत करते हैं। किस कदर बेहतरीन अंदाज है तरबियत की। गौर करेंगे कि बाप अपने बेटे से कहता, क्या कहता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में नकल किया, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही, जब कहा लुक़मान ने अपने बेटे से कहा, क्या कहा? या बुनैया, ए मेरे बेटे, ए मेरे बच्चे। किस कदर प्यार है, किस कदर शफ़क़त है, किस कदर मोहब्बत के साथ अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं लुक़मान अलैहिस्सलाम। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ु, नसीहत करते अपने बेटे को, क्या कहते हैं? या बुनैया, ए मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी में किसी को शामिल मत ठहराना। क्यों? इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, क्योंकि ये शिर्क जो है ये बहुत बड़ा गुनाह है। शिर्क की गिलाज़त और शिर्क की गंदगी से अपने बच्चों को आगाह कराना और बताना कि देखो शिर्क किसे कहते हैं, तौहीद किसे कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात में, उसके सिफ़ात में, उसके कमालात में, उसके इख्तियारात में, उसकी इबादत में किसी और को शामिल नहीं करना है, न किसी नबी को, न किसी वली को, न किसी जिन को।
نہ کسی فرشتے کو، ہم کسی کو، کسی شجر کو، کسی حجر کو، ہم اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات اور اس کی عبادت بچوں کو بتائیے قرآنی آیات کے ذریعے سے کہ جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہمیں شفا کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بتائیں اس بات کو کہ دیکھو آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے پڑھ کر کے ہمیں اپنے بچوں کو عقیدہ توحید کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات میں درمیان میں کہہ دوں، دیکھیے اولاد کی تربیت اس وقت بھی ضروری تھا جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، یا صحابہ کرام کے دور میں، یا تابعین کے دور میں، یا اس کے بعد کے ادوار میں۔ ہر دور میں اولاد کی تربیت ایک ضروری عمل رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جس دور میں ہم اور آپ زندگی جی رہے ہیں، آج کے دور میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں اپنے بچوں کی صحیح رہنمائی نہایت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت بہت سارے افکار اور بہت سارے نظریات ہیں، اور میں پھر کہوں گا کہ بہت سارے غلط افکار اور نظریات ہر دور میں تھے، لیکن آج کے دور کی جو باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ان سارے جتنے غلط افکار اور نظریات ہیں یہ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں ہے۔ شاید ہم اس کی سنگینی کو محسوس نہیں کرتے، ہمارے ماں باپ جو ہیں اس کی سنگینی کو شاید محسوس نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں ہم موبائل دیتے تھے، یوٹیوب اس پر ہم کھول دیتے ہیں، اور اس میں بہت سارے پروگرام جو کارٹون کی شکل میں اور دیگر کہانیوں اور قصے کی شکل میں جو دکھائی جاتی ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج کے درس میں کہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ وہ جو کارٹون بنائے جاتے ہیں جس کو آپ کے بچے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ آپ کے بچے جب خوش ہوتے ہیں تو آپ بھی یہ محسوس کرتی ہیں کہ اب بچے کے ساتھ میرا تعلق نہیں رہا، بچے خود سے اٹھ جائیں گے، بچے بیٹھیں گے، بچے روئیں گے نہیں، خاموشی اختیار کریں گے۔ اس لیے ہم بھی خوشی خوشی اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیتی کہ چلو ہمارا تو کام نکل گیا، تھوڑی دیر بیٹھیں گے، کچھ کام کاج کر لیں گے، کچھ دوسرے کام کر لیں گے، بچہ پریشان تو نہیں کرے گا ہمیں۔ لیکن آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں اس بات کو کہ اس کارٹون کے اندر کس طریقے سے بچے کے ذہن کو تبدیل کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ فلاں اور یہ فلاں اور یہ فلاں، یہ ایک بھگوان ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ بھیم ہے اور جانے کیا ہے، اور اس کے پاس یہ طاقت ہے، فلاں کے پاس یہ طاقت ہے، فلاں ایسا کر سکتا ہے، فلاں وہ کام کر سکتا ہے۔ بہت ساری طاقتوں کو الگ الگ لوگوں میں سمیٹ کر دکھلایا جاتا ہے۔ آپ یقین مانیے چھوٹے سے بچے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اچھا یہ کام تو اور بھی کوئی کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو نہ بتائیں کہ آسمان سے بارش برسانے والا اللہ ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بارش کوئی اور برساتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو عقیدہ توحید کی تعلیم نہیں دیں گے اور آپ نہیں بتائیں گے کہ دیکھو کسی بھی مشکلات کو ٹالنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اگر آپ یہ عقیدہ اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے تو آپ کا بچہ اس موبائل سے یہ عقیدہ لے گا کہ ہماری پریشانی کوئی کرشنا اور کوئی بھیم اور کوئی فلاں اور کوئی فلاں ہماری پریشانیوں کو ٹال سکتا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس طریقے کی باتوں کو کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ہم عقیدہ توحید کی باتیں بچوں سے نہیں کہتے، ہم سوچتے اتنا چھوٹا سا بچہ ابھی اس کو کیا معلوم توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، اس بچے کو کیا معلوم، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں۔ دیکھیے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بچے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیدہ توحید کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا غلام، اے بچے، انی اعلمک بکلمات، کہ میں تم کو کچھ کلمات سکھلا رہا ہوں، کچھ باتیں بتا رہا ہوں میں تم کو۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے سے بچے کو بیان کر رہے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، اللہ رب العالمین کے حکم کو مانو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔
کتنے بہترین انداز سے بیان کرنے کے، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کو یاد کرو، تم جہاں بھی یاد کرو گے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے تم۔ دیکھیے عقیدہ توحید کی کیا تعلیم ہے، کوئی ادھیڑ عمر کے آدمی کو نہیں دیا جا رہا ہے، کوئی بالغ نوجوان کو اس عقیدہ توحید کی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ یا غلام، اے بچے، ایک چھوٹے سے بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ توحید کی تعلیم دے رہے ہیں اور اس بچے کو بتا رہے ہیں اور اس کو یہ سمجھا رہے ہیں، اس عقیدے کو سکھا رہے ہیں کہ اذا سألت فاسأل اللہ، دیکھو جب تم کو مانگنے کی حاجت آئے، سوال کرنے کی حاجت آئے تو اللہ سے سوال کرو، اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں مدد مانگنے کی حاجت آئے تو اللہ سے مدد مانگو۔ یہ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ ایک چھوٹے سے بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں۔ آج ہم اپنے چھوٹے سے بچے کو کیوں نہیں بتاتے ان باتوں کو کہ دیکھو جب بھی سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرو، مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگو، کسی اور کو مدد کے لیے مت پکارو۔ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے مسلمان گھروں میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نہ جانے کہاں کہاں سے سیکھ لیتے ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ کسی دیوی دیوتا کے نام لے کر بچہ پکارتا ہے، اور بعض ہمارے گھروں کے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کوئی کام کرتا ہے، کوئی بھاری چیز اٹھاتا ہے تو کہتا ہے یا علی مدد۔ یہ عقیدہ کس نے سکھایا بچے کو؟ یا تو آپ نے سکھایا یا آپ کے بچے کہیں اور سے سیکھ کر کے چلے آئے، ٹی وی سے، فلم سے، سنیما سے، موبائل سے، کہیں سے بھی سیکھا آپ کے بچے نے، جو یقینی طور پر ایک شرکیہ عقیدہ آپ کے بچے سیکھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے حالات میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عقیدہ توحید کی تعلیم دیں۔ آپ کے بچے دیکھیے کس طریقے سے کسی کام کو کرتے ہیں، آپ سے چھپ چھپا کر کے کر لیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بہت سارے کارٹون میں دکھایا جاتا ہے۔ آپ کھولیں یوٹیوب کے اندر بہت سارے کارٹون ہیں، اس کارٹون میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ جو مین کیریکٹر ہے اپنے ماں باپ سے چھپ کر بہت سارا کام کر لیتا ہے۔ اچھا بچوں کے نظر میں وہ بچہ ہیرو ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے نظر میں وہ جو بچہ ہے، وہ جو کیریکٹر ہے وہ ہیرو ہے، ہیرو اس فلم کا، اس سیریل کا، اس کارٹون کا ہیرو ہے وہ۔ اب اس چھوٹے سے بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھائی جا رہی ہے کہ تم کو کوئی ایسا کام کرنا ہے جو تمہارے ماں باپ کرنے نہیں دیں گے، تمہارے پیرنٹس نہیں کرنے دیں گے، تو سنو ماں باپ سے چھپ چھپا کر کسی طریقے سے بھی کر لو۔ کون دیکھنے جا رہا ہے؟ کون دیکھنے جا رہا ہے؟ دیکھیے ایسے موقع پر پھر ہمیں حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحت ہمیں یاد رکھنی چاہیے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اور کہا تھا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل او فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے تم کوئی بھی ایسا کام کرو گے جو زمین اور آسمان کے کسی بھی حصے میں ہو، اللہ رب العالمین اس سے، اگر تم کسی ذرا کے کہیں پر بھی اس کام کو کرو گے، اللہ رب العالمین اس چیز کو سامنے لے کر کے آئے گا۔ اللہ رب العالمین تمہارے اس عمل کو سامنے لا کر کے رکھ دے گا۔ کسی بھی جگہ چھپ کر کوئی کام کرو، اللہ رب العالمین تمہارے اس غلط کام کو یا وہ نیک کام کو، چاہے تم نیک کام کرو چاہے برا کام کرو، کوئی بھی عمل کرو، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو ظاہر کر دے گا۔ یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت تھی، اور یہ نصیحت ہم بھی اپنے بچوں کو کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں بچوں کو کہ دیکھو کوئی بھی کام کرو، اگر تم چھپ کر کسی غریب کی، کسی فقیر کی مدد بھی کرو گے تو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اگر تم چھپ چھپا کر کوئی غلط کام کر دو گے جسے تمہارے ماں باپ دیکھنا پسند نہ کریں، یہ جو غلط کام ہے اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا خوف اور اس بات کو بتانا کہ اللہ رب العالمین ہر معاملے میں تمہاری حرکات کو، تمہارے ایکٹیویٹیز کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ کو اپنے بچوں کو بتاتے رہنا ہے، چھوٹی عمر سے، چھوٹی عمر کے ساتھ، یہ نہیں کہ بچے بالغ ہو گئے تب نہیں، اس چھوٹی سی عمر کے ساتھ جو ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ بچوں کو یہ تربیت
کے ان ادوار جب بچے گزر رہے ہیں، اس دور بچوں کو عقیدہ توحید کی تعلیم دیجیے اور اس بات کو بتائیے کہ اللہ رب العالمین تمہارے انسان کے ہر اعمال پر نظر رکھتا ہے، چاہے وہ بھلا کرے چاہے وہ برا کرے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ان آیات کے ذریعے سے عقیدے کی بات کرتے ہیں. تو عقیدہ توحید کی تعلیم دینے کے بعد یا شرک کی گندگی اور شرک کی غلاظت اور شرک کیسا گناہ ہے، اس کی خطرناکی سے اپنے بچوں کو آگاہ کرانے کے بعد اب جو مرحلہ آتا ہے جب بچہ آپ کا 6 سال اور 7 سال کی عمر میں پہنچتا ہے، اب یہاں پر آپ کی ایک اور ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو نماز کی تلقین کریں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو اپنے اولاد کو نماز کی تلقین کرو، نماز کا حکم دو. کس عمر سے؟ 15-16 سال کی عمر سے نہیں. آج ہمارے بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں جن کے بچے بالغ ہو گئے، بیٹے بیٹیاں بالغ ہو گئی، لیکن ہم انہیں نماز کی تعلیم نہیں دیتے، نماز کا حکم نہیں دیتے. ماں باپ نمازی ہیں، ماں نمازی ہے، باپ نمازی ہے، لیکن اپنے اولاد کو اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہیں کہتے. ابھی کیسے؟ ابھی اسٹڈی کا ٹائم ہے، پڑھائی کا وقت ہے، بچے صبح 7 بجے اسکول جاتے ہیں، کیسے نماز کے لیے اٹھائیں گے؟ بچے 2 بجے اسکول سے آتے، کیسے ظہر کی نماز پڑھیں گے؟ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. 5 بجے ٹیوشن چلے جاتے، کیسے عصر اور مغرب کی نماز پڑھیں گے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. ہم خود بچوں کو تعلیم نہیں دیتے. ہم نے ایسا سوچ لیا کہ بچوں کو زندگی میں صرف ایک کام رہ گیا ہے اور وہ اس کی تعلیم کو مکمل کرنا، پڑھائی مکمل کرنا. کسی بھی طریقے سے بچوں کو پڑھائی کے لیے آمادہ کرتے ہیں، ہم تیار کرتے ہیں، لیکن ہم نے پوری زندگی میں کئی بچوں کو نماز کے لیے حکم نہیں دیا. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر سے حکم دیا ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو اس کو نماز کے لیے حکم دو، بتاؤ اس کے لیے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. اور جب آپ کے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو اسے وَضْرِبُوهُ، مارو اس کو مارنے کا حکم دیا گیا. پھر ابھی میں کہوں گا آپ کے سامنے کہ آج میں اس موضوع کا انتخاب میں نے کیوں کیا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کے حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں، آج بہت سارے ایسے افکار سماج کے اندر موجود ہیں، آج ایسے بہت سارے قانون بنائے جا رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں پر زور نہیں دے سکتے، بچوں کو فورس نہیں کر سکتے کسی کام کے لیے. بعض ممالک میں تو ایسی پابندیاں ہیں کہ اگر آپ نے بچوں کو ایک تھپڑ مار دیا پولیس آپ کو اٹھا کر کے لے جائے. یہ حالت ہے ایسے موقع پر، جبکہ نبی اکرم کی تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ آپ اپنے بچوں کو 10 سال کی عمر میں ماریں اس کو جب آپ کے بچے نماز نہ پڑھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج میڈیا سے ہمارے بچے بہت بچپن سے لگے ہوئے رہتے ہیں، چھوٹی سی عمر سے ہمارے بچے میڈیا سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب ہمارے ماں باپ دیکھتے ہیں گھروں میں تو ان کے بچے بھی ساتھ ساتھ بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر چند ایک سیریل جو گزشتہ دنوں ایک مشہور سیریل تھا، ایک مشہور اداکار ہے، فلمی اداکار عامر خان کا، جس کا نام تھا ستیہ میں وجے تھے. اس میں بچوں کو ہی بتایا جا رہا ہے، بچوں کو رکھ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر کسی طریقے کا کوئی زور نہیں ہے، آپ آزاد ہو. بچوں کا پروگرام ہے اور ماں باپ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے، بچے کو لے کر دیکھ رہا ہے. اچھا بچہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ فلاں آدمی میرا ہیرو ہے، میرا ایکٹر ہے، اور وہ مجھے کیا بتا رہا ہے کہ ہماری زندگی میں، ہمارے پرسنل لائف میں کسی کا کوئی زور نہیں ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم چاہے جیسا پہنے، جیسا چاہے جو کھائیں جو پئیں. ہم کو روکنے والا ہمارے ماں باپ کی بھی یہ نہیں ہے کہ ماں باپ بھی ہم کو ہمارے پہناوے پر، ہمارے کھانے پر، ہمارے اٹھنے بیٹھنے پر ہم کو روکا جائے. اس کے لیے ماں باپ بھی ذمہ دار نہیں ہے. اب بتائیے ایسے موقع پر آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی کہ نہیں بڑھ جاتی؟ کہ ایسے موقع پر جبکہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب ہمارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، اس کو
میں کہہ رہا ہوں کہ آج کی حالات میں، آج کے دور میں اولاد کی تربیت کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب اپنے اولاد کی تربیت کی صحیح فکر کریں، اور اگر نہیں ہوگا، اور اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی تو اس کا اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور آپ ابھی اندازہ اس بات سے لگا سکتی ہیں کہ آج کے حالات میں آپ میڈیا میں دیکھیں، ابھی گزشتہ ایک ہفتے، 2 ہفتے، 1 مہینے، یا غالباً میں سمجھ 1-2 سال سے ایک موضوع بہت تیز یعنی کہ پھیل رہا ہے، وائرل ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہماری مسلم خواتین، مسلم بہنیں جو ہیں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں۔ ہماری اپنی مسلم بہنیں، مسلم خواتین غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہم نے اپنی بیٹیوں کو اس بات کی تعلیم دی، اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید، اس کے تعلق سے اپنی بچیوں کو آگاہ کیا؟ حلال اور حرام میں کیا فرق ہے؟ کیا ہم نے اپنی بچیوں کو اس بات کی تعلیم دی؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو نہیں روکا غیروں کے ساتھ شناسائی کرنے سے، غیروں کے ساتھ افیئر کرنے سے، شاپنگ مال میں ایک ساتھ کام کرنے سے، دیگر کمپنیوں میں ایک ساتھ کام کرنے سے، جہاں غیر مسلم لڑکے ایک ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ کینٹین میں کھانا پینا ہے، ایک ساتھ ایک کار میں جو کمپنی اپنے امپلائی کو دیتا ہے، اپنے لوگوں کو گاڑیاں بھیجتا ہے پک اینڈ ڈراپ کے لیے، اس گاڑی میں ایک ساتھ بیٹھ کر آنا جانا، ان سارے مواقع پر جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات بنتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری مسلم بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کر کے ان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے مسلمانوں کے لیے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم کچھ دیر کے لیے صحیح ہم سیریس ہو جائیں اور غور کریں اور فکر کریں کہ آخر ہو کیا رہا ہے، ہماری غلطی کہاں ہوئی ہے، کون سی غلطی ہمارے ماں باپ سے ہوئی ہے جو اس کا نتیجہ اور اس کی سزا ہم کو یہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میں ایک اور بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انسان جو بہت سارے گناہ کرتا ہے، ان میں سے بہت سارے گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جن کا کفارہ انسان کو اولاد کی طرف سے ملنے والی رسوائیوں اور تکلیفوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی یہ قول ہے کہ انسان جو بہت سارے گناہ کرتا ہے نا، ان میں سے کچھ گناہ کا کفارہ جو ہے اس صورت میں اس کی زندگی میں آتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کی طرف سے ذلت کی رسوائی کا باعث بن جاتا ہے۔ بیٹی بھاگ گئی غیروں کے ساتھ، بیٹا نافرمان ہو گیا، دھکے دے رہا ہے، ماں باپ کو راستے میں ذلیل کر رہا ہے، گھروں سے نکال رہا ہے، اس کی دیکھ بھال نہیں کر رہا ہے، اس کو پوچھ نہیں رہا ہے، باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقیناً یہ اس انسان کے گناہوں کے کچھ گناہوں کا کفارہ ہے جو اس کی زندگی میں اس کو یہ مل رہی ہے۔ اس کے بعد امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں خوشخبری ہے اس کے لیے جو تربیت اولاد کا اہتمام اس طریقے پر کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اور خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے لیے اولاد کی تربیت میں تکلیف اٹھانا اس کے گناہوں کا کفارہ کا ذریعہ بنا۔ خوشخبری ایسے لوگوں کے لیے کہ اس نے اپنی زندگی میں ماں باپ جو زندگی میں جو کچھ گناہ کیا تھا اس کے گناہ کا کفارہ ایسی صورت میں ملی اسے کہ اس کے اولاد کی طرف سے اس کو تکلیف اٹھانا پڑا۔ اسی طریقے سے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لہذا جب تم اپنے بیٹوں میں یا اپنی اولاد میں کوئی ایسی بات دیکھو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ماں باپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ فوراً اپنے رب سے بخشش طلب کرو،
ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد اگر نافرمان ہو گیا ہے، بیٹے بیٹیاں بات نہیں سن رہی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے، کیونکہ ہماری گناہوں کی ہی وجہ سے آج یہ اولاد کی طرف سے جو حالت ہوئی ہے کہ ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے، رسوائی اٹھانی پڑ رہی ہے ہمیں، تو ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ ایسے موقع پر ہمیں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ میں بتاؤں، 8ویں صدی ہجری کے ایک عالم ہیں شیخ مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ، مفسر بھی ہے وہ، خلیفہ منصور عباسی کے دور کا یہ واقعہ ہے کہ جب منصور عباسی جب خلیفہ بنے اور لوگ ان کی بیعت کے لیے آئے، تو اس وقت شیخ مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ بھی جاتے ہیں، خلیفہ منصور عباسی شیخ مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری زندگی میں اگر کوئی غلطی یا کوئی غلط کام اگر آپ دیکھتے ہو تو میری رہنمائی کیجئے اور اس پر مجھے تنبیہ کیجئے۔ شیخ مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں خلیفہ سے کہ اچھا یہ بتائیے کہ میں آپ کی ان غلطیوں پر تنبیہ کروں جو میں نے لوگوں سے سنا ہے، یا ان غلطیوں پر تنبیہ کروں جو میں نے دیکھا ہے؟ خلیفہ منصور عباسی کہتے ہیں کہ آپ میری ان غلطیوں پر تنبیہ کریں جسے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان غلطیوں پر تنبیہ کریں۔ تو اس وقت شیخ مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنو اے امیر المومنین، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے 11 بیٹے تھے، اور وہ صرف اس وقت جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب انتقال کیے، اس وقت وہ صرف اور صرف 18 دینار چھوڑ کر فوت ہوئے تھے۔ اچھی طرح اس واقعہ کو سنیے گا۔ جس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ انتقال کیے، صرف 18 دینار چھوڑ کر کے وہ انتقال کیے، اور وہ دینار کا کیا کام آیا؟ کچھ دینار کے لیے کفن خریدا گیا، کچھ دینار آپ کی تدفین میں عمل آئے کام آیا، اور جو باقی دینار بچے بچوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اے امیر المومنین، میں نے ایک ہی دن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ایک بیٹے کو دیکھا کہ وہ اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے صدقہ کر رہا تھا، جس کا باپ 18 دینار چھوڑ کر کے مرا، اور 18 دینار میں سے غالباً 11 دینار جو ہے تو تجہیز و تکفین میں کام آ گئے، بچے 4 دینار اس کو تقسیم کر دیا گیا بیٹوں میں، ترکہ میں، اور ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو ہے دیکھتے ہیں کہ وہ 100 گھوڑے صدقے کر رہا ہے، اللہ اکبر، جبکہ اسی وقت ہشام جب وہ مرا تو لاکھوں دینار اور درہم چھوڑ کر کے مرا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب ہشام بن عبد الملک کے بیٹے جو ہے راستے میں بھیک مانگا کرتے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ دینار اور درہم چھوڑ کر جانا یہ کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت، اپنی اولاد کی صحیح تعلیم، کہ کیا آپ تعلیم اور کون سی تعلیم آپ اپنے بچے کو دے رہے ہیں۔ یقین مانیے آپ جو تربیت دیں گے، آپ کے مرنے کے بعد، آپ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد، یہ بچے اسی نہج پر اور اسی راستے پر چلیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہایت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دیگر باتوں میں سے کچھ اور باتیں بھی آئیں، اور میں آپ کو اشارتاً میں کہہ کر بات ختم کروں۔ عبادت کی تعلیم آپ نے دی، نماز کی تعلیم دی، آپ نے عقیدے کی تعلیم دی بچوں کو،
اسی کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت بھی کریں. اخلاقی تربیت میں کیا ہے؟ بڑوں کی عزت سکھائیں کہ دیکھو تم میں سے جو بڑے ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے. آج کا سماج کہتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو، غیروں کو مت دیکھو. آج کا جو سماج ہے، جس سماج میں اور آپ جی رہے ہیں، یہاں بڑوں کی عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر کوئی چھوٹا بڑے کی سر سے پگڑی اچھال دے، 100 لوگ کھڑے ہو کر تالی بجاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بچہ کتنا ٹیلنٹڈ ہے، کتنا ٹیلنٹڈ بچہ ہے. کس طریقے سے بڑوں کی پگڑی اچھال دی، بڑوں کو کس طریقے سے بے عزت کر دیا. آج سماج کے اندر ان چیزوں کو ہوا دی جا رہی ہے، فروغ دیا جا رہا ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ دیکھو لیس منا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. کون؟ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، جو بڑوں کی عزت نہ کرے، بڑوں کا خیال نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس بات کی تعلیم ہمیں دینے کہ بڑوں کی عزت کس طریقے سے کرنی چاہیے. ماں باپ کا احترام، یا ماں باپ کے جو رشتہ دار ہے، چچا ہے، خالو ہے، خالہ ہے، ماما ہے، پھوپھی ہے، ان کا ادب، ان کا احترام کس قدر ضروری ہے. ہمارے پڑوس کے بڑے لوگ، ہمارے ماحول اور سماج کے جو بڑے لوگ ہیں، استاد ہے، اسکول کے ٹیچر ہیں، ان کی عزت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان ساری چیزوں کو اپنے بچوں کو بتائیے. ان چیزوں کو کہ دیکھو بڑوں کے ساتھ ہمیں ادب اور احترام سے پیش آنا چاہیے، بڑوں کی تضحیک نہیں کرنی چاہیے، بڑوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. آج ہمارے چھوٹے کسی بڑے کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور ماں باپ اتنی خوشی کے ساتھ تعلیم مارتے ہیں جیسے مانو اس کے بچے نے ہمالیہ پہاڑ کو سیر کر لیا ہو. ماں باپ بہت خوش، دیکھو کیسے مذاق اڑایا اس کا. استغفر اللہ. بتائیے، اس کو روکیے، اس کو ٹوکیے، غلط ہے یہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں. تم نے غلط کیا ہے، وہ بڑے ہیں، ان کا ادب لازمی ہے، ان کی تعظیم لازمی ہے. بتائیے چھوٹے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اخلاقی تربیت دیجیے، سچائی، سچ بولنے کی تعلیم دیجیے، اور بتائیے کہ دیکھو زندگی کے ہر موقع میں سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، سچ بولنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑ لو. فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ یہ سچائی جو ہے یہ ہمیں نیکیوں کی جانب لے جاتی ہے، تقویٰ کی جانب لے جاتی ہے، جنت کی جانب لے جاتی ہے. لہذا سچائی کو لازم پکڑ لو، لازم پکڑ لو. جھوٹ سے بچو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ بھی جھوٹ نہ بولیں. ہم گھروں میں دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کس طریقے سے فون میں جھوٹ بولتے ہیں. فون آیا کسی کا گھر میں، ماں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، کہتی کہ میں تمہیں فلاں جگہ ہوں نا، آپ تھوڑی دیر بعد بات کر لیجئے گا. اچھا آج ٹیچر کو پڑھانے کے لیے نہیں بلانا ہے، آپ کو کہیں اور جانا ہے، گھومنے کے لیے جانا ہے، بچے کو اسکول نہیں بھیجنا ہے، آپ ٹیچر کو فون کر کے بولتی ہے میرا بیٹا بیمار ہے، اس کو تھوڑا فیور آیا ہوا ہے. بچہ سن رہا ہے کہ میں اچھا ہوں، بھلا ہوں، گھر میں موجود ہوں، میری ماں ٹیچر سے جھوٹ بول رہی کہ میرا بیٹا بیمار ہے. یہ جھوٹ کون سکھا رہا ہے؟ ماں باپ سکھا رہے ہیں بچوں کو. بچوں کو کون سکھا رہا ہے؟ جھوٹ ماں باپ سکھا رہے ہیں. ایک صحیح روایت ہے ابو داؤد کی، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے. اس وقت وہ وہاں موجود تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں موجود تھے تو ان کی ماں نے عبداللہ بن عامر کو آواز دی اور کہا کہ ذرا میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں سے پوچھا کہ کیا تم واقعی کچھ دینا چاہتی ہو یا ایسے ہی اسے بلا رہی ہو؟ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میں کچھ دینا چاہتی ہوں، کھجور دینا چاہتی ہوں، اس لیے میں اسے بلا رہے بچے کو بلا رہی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم واقعی دینا چاہتی تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر نہیں دینا چاہتی تمہارے جھوٹ میں شامل ہوتا. ہم کتنی آسانی کے ساتھ بچوں کو جھوٹ بولتے تھے. فلاں کام کر لو، کل پکنک پہ لے جاؤں گا، فلاں کام کر لو، کل کیڈبری دلاؤں گا، فلاں کام کر لو، کل فلاں کروں گا. ہم کبھی اپنے وعدے کو پورے نہیں کرتے. بچہ جھوٹ سیکھتا ہے، ہم سے جھوٹ سیکھتا ہے، ماں باپ سے جھوٹ سیکھتا ہے بچہ. لہٰذا بچوں کے ساتھ جھوٹ مت بولیے، کبھی جھوٹ مت بولیے، ورنہ وہ جھوٹ سیکھے گا آپ سے. وہ جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی برائی نہیں ہے. اگر جھوٹ بولنا گناہ ہوتا تو میری ماں تھوڑی جھوٹ بولتی، میرا باپ تھوڑی جھوٹ بولتا. یہ جھوٹ بولنا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے.
اگر گناہ ہوتا تو میرے ماں باپ نہیں بولتے. بچے کے سامنے ماں باپ پھر بھی آئیڈیل ہوتے ہیں. لہٰذا آپ جھوٹ نہ بولیں گھروں میں, آپ آپس میں جھوٹ نہ بولیں. سچ کو فروغ دیجئے, سچی باتیں کیجئے, بچوں کو سچ بولنے کے لیے آمادہ کیجئے. اسی طریقے سے بچوں کو امانت داری کا سبق پڑھائیے. اگر کسی دوست نے اسکول میں کسی دوست نے کوئی سامان دیا ہے, کوئی پینسل دیا ہے, کوئی ربر دیا ہے, کوئی چیز دیا ہے اسے رکھنے کے لیے, تو کہو ٹھیک ہے آج تمہارے باکس میں رکھیے تو کل جا کر واپس کر دو, یہ بتا دو کہ تمہارا سامان تھا, یہ امانت ہے اس کی, آپ اس کی امانت کو لوٹا دو. یہ ساری چیزیں آپ کو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنانا ہے اور اس کو کرنا ہے, تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے بچے جو ہے تو صحیح راستے پر لگ سکیں اور صحیح تربیت پا سکیں. اخیر میں ایک ضروری بات یہ کرنا چاہوں گا میں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں, کہ بچے بالغ ہو جاتے ہیں نا جب, تو بلوغت میں پہنچنے کے بعد یہ سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ پر ہوتی ہے کہ ان کے لیے نکاح کا اہتمام کر دیا جائے. ان کے لیے نکاح کا اہتمام کر دیا. دیکھیے نکاح سے شروع کیا تھا میں نے بات کو, ماں باپ کی نکاح سے میں نے بات شروع کی تھی, پھر بات آ کر ختم کر رہا ہوں نکاح پر. گزشتہ درس میں نے ابتدا کی تھی نکاح سے, میرا جو پہلا پوائنٹ تھا وہ نکاح تھا. ماں باپ جب نکاح کرنا چاہیں, اور میرا آخری پوائنٹ جو آج کا وہ بھی یہی ہے, اب جب آپ کے بچے بلوغت کو پہنچ چکے, آپ کے بیٹے آپ کی بیٹیاں جب بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی ہیں, تو اس کے لیے نکاح کا اہتمام کر دیجئے. زیادہ ڈیلے مت کیجئے. نہ جانے ہم کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں بچوں میں, ابھی ہمارا بچہ یہ کرے گا, فلاں کرے گا, فلاں کرے گا. کتنے ہمارے ساتھی کہتے ہیں ابھی تو اپنے پاؤں پر ہم کھڑے نہیں ہیں, اور کب کھڑے ہو گئے. بہت سارے ہماری مائیں ایسی ہیں جو اپنی بیٹیوں ابھی ہماری بیٹی پڑھی نہیں ہے, ابھی تو ہائر سیکنڈری کی ہے, ابھی گریجویشن کی ہے, ابھی اور کچھ اس کے کچھ سوچ ہے, کچھ فکر ہے, کچھ ٹارگیٹ ابھی ہے, اس کو اور پوری کرنا ہے. کیونکہ سسرال جانے کے بعد پھر سارا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے, کوئی پڑھائی کی نوبت نہیں آتی, کوئی موقع نہیں آتا. لہٰذا جو کرنا ہے ماں باپ کو زندگی میں کر لینا ہے, فلاں چیز سیکھنا ہے, فلاں کام کرنا ہے. ابھی بہت سارے کام کرتے کراتے اور سیکھتے سکھاتے بچوں کی عمر کو 26 سال 27 سال اور 30 سال کر دیتے ہیں. اتنی طویل عمر اپنے بچوں کے اور بچوں کی نہیں کرنی چاہیے. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ, اللہ رب العالمین نے فرمایا نکاح کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جن کا نکاح نہ ہوا ہو ان کے لیے نکاح کا اہتمام کرو. لہٰذا آج جو ماحول اور معاشرے کے اندر جو تباہی اور بگاڑ جو پیدا ہو رہا ہے, اور آج جو محلوں میں اور سڑکوں میں اور چوراہوں میں اور پارکوں میں ہم جو نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی جو بدتمیزیاں دیکھتے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم نے نکاح کو بہت ڈیلے کیا ہے. نکاح کو ڈیلے مت کیجئے. جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائے بیٹے بیٹیاں, ان کی نکاح کر دیجئے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے لیے بہتر رشتے کا انتظام کر دیں. ہم انتظام نہیں کرتے, ہم بیٹھے رہتے ہیں گھر میں, ہم سوچتے ہیں ابھی ہماری بیٹی چھوٹی ہے, ابھی اتنی بڑی ہوئی ہے, اب اتنی بڑی ہو جاتی ہے, ہم سوچتے رہتے ہیں. اور ہماری بیٹیاں جو ہیں, ہماری بہنیں اپنا رشتہ خود سے انتخاب کر لیتی ہیں, اس کے بعد جب افسوس کرتے ہیں, ہاتھ ملتے ہیں. ایسا موقع نہیں آنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سبوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں, قرآن کے مطابق, حدیث کے مطابق اس کی صحیح تربیت کریں, تاکہ ہمارے بچے امت اسلامیہ کا بہترین مستقبل ہو سکے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.